یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ برطانیہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں عائد تمام پابندیاں ختم کرے اور وہاں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دلی میں برطانوی ہائی کمیشن کی ایک ٹیم کو مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے کی اجازت دے۔ تحریک مزاحمت نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک، دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی اور دیگر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز نے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق پر زور دیا ہے کہ وہ نئی دہلی کی تہاڑ اور دیگر جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تنازع کشمیر پر مستقل حمایت کرنے پر ترکی کا شکریہ ادا کیا اور مضموم بھارتی عزائم اور اقدامات پر روشنی ڈالی جس سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ واشنگٹن میں قائم ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے اسلام آباد میں منعقدہ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کے دوسرے سفری کی اجلاس کے دوران تنازع کشمیر کے بارے میں ترک وزیر خارجہ کے دلیرانہ اور جرأت مندانہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل جعلی مقابلوں کے دوران بے گناہ کشمیری نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل کر رہے ہیں۔ جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوج نے جن 95,723 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، ان میں سے 7,155 افراد کو جعلی مقابلوں یا حراست کے دوران قتل کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ بھارت اور اس کی صفاق و دہشت گرد فوج نے جہاں مقبوضہ کشمیر کو ایک جہنم زار بنا دیا ہے، وہیں بھارتی فوجی معصوم کشمیریوں کو گرفتار کرنے کے بعد فرضی جھڑپوں میں شہید اور پھر انہیں دہشت گرد قرار اور دنیا کو ڈرانے کے لیے مسلم دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کی کارروائیوں کا نام دیتے ہیں۔ لاوے پورہ سری نگر میں شہید کیے جانے والے 3 بچوں کے والدین کی دلدوز چیخیں اور لاشیں واپس کرنے کے مطالبے کی ویڈیو دنیا کی نظروں سے بھی گزری ہے، جسے دیکھ کر ہر دل مغموم اور ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے۔ پاکستان کے سرکردہ اینکر کامران خان مقبوضہ کشمیر کے حالات و واقعات کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور بربریت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اسے تفصیل سے اجاگر کیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز مقبوضہ کشمیر کی موجودہ حالات کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر طویل عرصے سے تشدد اور سیاسی مہاجرائی کا شکار ہے، مگر بھارتی فوج کے کریک ڈاؤن کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں، سڑکیں فوجیوں سے بھری ہیں، چپے چپے پر آپ کو فوجی نظر آئیں گے۔ ہائی ویز پر بھارتی فوجی بسوں سے مسافروں کو باہر گھسیٹ کر تلاشی لیتے ہیں۔ اخبار کے مطابق یہ مناظر 90 کی دہائی کی یاد دلاتے ہیں، جب مقبوضہ کشمیر میں مزاحمتی تحریک کو کچلنے کے لیے بھارتی حکومت نے ہزاروں فوجی تعینات کر دیے تھے۔